باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمات خصم کو بیان فرمایا، جیسا کہ کل تھوڑی سی گفتگو کی تھی آپ کے سامنے کہ مسلمات خصم کسے کہتے ہیں۔ جیسے آپ گفتگو کرنے لگیں کسی نصرانی کے ساتھ تو اس کو آپ قرآن کا حوالہ نہیں دیں گے، قرآن کا حوالہ نہیں دیں گے، بلکہ اس کو اس چیز کا حوالہ دیں گے جو اسے تسلیم ہو، اور اس کو تسلیم کیا ہے؟ انجیل، بائبل، ہاں جی، اور اس کے آگے جتنے بھی انہوں نے اپنے اپنے نسخے بنا رکھے ہیں وہ سارے اس کے نزدیک معتبر ہیں۔ آپ جب بھی نصرانی کو پکڑیں گے قرآن پڑھ کے نہیں پکڑیں گے، آپ جب بھی اس کو پکڑیں گے آپ اس کی کتاب پڑھ کے اسی کی کتاب کا حوالہ دکھا کر پکڑیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بشارت دی تھی۔ اب یہ بشارت قرآن میں بھی موجود ہے، آپ یہ بشارت نصرانی کو، عیسائی کو آپ دکھائیں تو وہ کہاں مانے گا؟ وہ کہے کہ میں قرآن نہیں مانتا، یہ بات کیسے مانوں؟ آپ جب بھی اس کو پکڑیں گے تو اس مخالف کی مسلمات سے پکڑیں گے جو اسے تسلیم ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ہندو سے مناظرہ کرنے لگیں اور آپ وید اٹھانے کے وید نہ اٹھائیں، آپ اس کے سامنے بائبل رکھ دیں، آپ اس کے سامنے انجیل رکھ دیں، تورات رکھ دیں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مخالف کو پکڑیں گے اسی کی مسلمات سے، قرآن آپ نہیں سنا سکتے ان کو، کیونکہ قرآن کو وہ مانتے نہیں۔ اب انہی ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام کی آمد کا موجود ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے کہ کریم آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کی الگ الگ تعویلیں کرتے ہیں۔ سارے ہندو آپ کو پتہ ہے، ویسے جتنا دنیا کے اندر گندا مذہب مشرکین کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ ہر کتے گھوڑے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہر پلید کے سامنے، بچھو کے سامنے، ٹھوئے کے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ تو ان کی کتابوں کے اندر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق موجود ہے جی، اور باقاعدہ ایک نام بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا کے اندر ان کا دین جو ہے وہ چھائے گا۔ تو پوری دنیا میں دین تو سوائے میرے آقا علیہ السلام کے کسی اور کا چھانا ہی نہیں ہے۔ جی، جب حضرت امام مہدی آئیں گے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت دین نے تو غالب آنا ہی آنا ہے۔ تو ایسا پوری دنیا میں کوئی ایسا دین ہے ہی نہیں جو پوری دنیا پہ غالب آ جائے سوائے میرے آقا علیہ السلام کے دین کے۔ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ اب آپ ہندو کو قرآن سے نہیں پکڑ سکتے، ہندو کو انجیل سے نہیں پکڑ سکتے، ہندو کو تورات سے نہیں پکڑ سکتے، اس کو اسی کی کتاب سے پکڑیں گے۔ اسی طرح کر کے آپ کے سامنے یہودی کھڑا ہے اور یہودی کے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے، وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں ہوں قرآن کو، آپ کیا بات کرتے ہیں میرے سامنے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آپ اس کو پکڑیں گے اسی کی کتاب سے۔ آپ تورات کے نسخے ڈھونڈ کے لائیں گے، پرانے نسخے جو عبرانی زبان میں موجود ہیں، پھر آپ کو بندے ڈھونڈنے پڑیں گے جو عبرانی زبان پر عبور رکھنے والے ہوں۔ ہاں جی، جیسے آج کل بھی گائے بگائے ہمارے علماء جو ہیں وہ پکڑتے رہتے ہیں ان کو، وہ پرانے نسخے جیسے ہمارے علماء کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہ نکال کے دکھاتے ہیں، ہاں بھی دیکھو تم نے بہت تبدیلیاں کی ہیں، باوجود تمہاری تبدیلیوں کے آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آقا علیہ السلام کی امت کی شانیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ پکڑے جاتے نہیں پکڑے جاتے، کھلبلی مچ جاتی ہے نہیں یہودیوں میں۔ پھر اسی طرح کر کے نصرانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، جب بھی کہیں سے پرانا نسخہ ملتا ہے ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کو تو ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے قرآن میں موجود ہے، ہم لاکھ پڑھ کے سنائیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو تسلیم ہی نہیں ہے۔ انہیں پکڑے اسی بات پہ جائیں گے جو ان کو تسلیم ہوگا۔ ہاں جی، مسلمات خصم جو ہے نا ہمیشہ وہی میدان مناظرہ میں کام آتی ہیں۔
جو خصم جو ہے، خصم کہتے ہیں مد مقابل کو، مد مقابل جس بات کو تسلیم کر رہا ہے، اب وہ میدان مناظرہ میں پیش کریں تو وہ چپ ہو جائے گا، نہ کہ اپنے آپ کو جو تسلیم ہے وہ بندہ پڑھ کے سنائے کسی کو، وہ تو کہے میں مجھے تسلیم ہی نہیں ہے جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہو، میں نے کیسے ماننا ہے آپ کی بات کو۔ اسی طرح کر کے مرزا قادیانی کا حال ہے، ہاں جی، مرزا قادیانی کا حال ہے، مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے کہ جناب اپنا ہی سارا کچھ ہے اس کا بھائی۔ اب مرزا قادیانی کو آپ پکڑیں گے، ایک مناظرہ ہونے لگا تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ آپ نے میدان مناظرہ میں یا قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنی ہے، مرزے کی تردید کے لیے قرآن پڑھنا یا حدیث پڑھنی ہے جس سے مرزا جھوٹا ہو جائے۔ اور ایک جو مولانا مناظرہ کر رہے تھے، مناظرے کے دوران وہ مرزے کی کتابیں پڑھے جا رہے ہیں، وہ آگے سے بار بار کہے او یار مناظرہ طے ہوا تھا اس بات پر کہ آپ نے حدیث پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو آپ مرزے کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ حدیث پڑھیں۔ اب مخالف کو، مد مقابل کو پکڑنے کا طریقہ دیکھیں اس عالم کا، جب بار بار پڑھے جا رہے ہیں، بار بار پڑھے جا رہے ہیں اسی کی کتاب، تو وہ آخر میں کہنے لگے یار بس اتنا کافی ہے۔ وہ جب وہ سخت غصے میں بولو نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ بار بار جناب مرزا کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی مناظرہ ہم جیت گئے۔ انہوں نے کہا مناظرہ کیسے جیت گئے؟ بات تو ابھی تک ہوئی نہیں، ہم نے تو کوئی بات کی نہیں۔ انہوں نے کہا یہی بس پتہ لگوانا تھا، کیونکہ نبی کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ حدیث ہوتی ہے، نبی کا کلام کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہوتی ہے، اور میں تمہارے سامنے تمہارے نبی کا کلام پڑھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو حدیث ہے ہی نہیں، تو مانو نا بکواس ہے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ، مانو بکواس ہے، پھر حدیث ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اسی بات پہ مناظرہ فتح ہو گیا، مناظرہ جیت گئے وہ عالم۔ تو ان کو پکڑنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس جناب جس کے پاس بھی واٹس ایپ کا گروپ بن گیا ہے، وہ دو چار کتابیں آ گئی، تھوڑی سی شیطانی کرنی آ گئی، مناظرے کے چیلنج شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مناظرے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں جی، آپ جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ اتریں گے نا میدان مناظرے میں اور دشمن کے ساتھ آپ کا پالا پڑے گا تو آپ کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، بلکہ طوطے آپ کو نہیں رکنے، گھر میں طوطے بھی اڑ جائیں گے آپ کے، تو کچھ بھی رکنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو جب بھی دین دشمنوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے نا تو پھر جناب بغلیں بجاتے ہیں۔ ایک مولوی تھا، وہ مسجد میں تھا، تو ایک مولوی ایسے ہی شیطان اس کا جاگتا تھا، بیدار رہتا تھا ہر وقت۔ وہ ایک مولوی آیا کہیں سے، وہ رفع دین کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ بھاگا آگے، اسے کہنے لگا جی یہ رفع دین آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ یہ خود 7ویں سال میں پڑھتا تھا، رفع دین آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جناب سند کے ساتھ حدیث پڑھ دی بخاری کی۔ جب اس نے سند کے ساتھ حدیث پڑھی بخاری کی تو پھر اس کے منہ دیکھنے لگا ایسے کر کے، اب بھاگا میرے پاس، کہنے لگا مولوی بڑا گرم ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی وہ میں نے اس کو بات کی ہے تو وہ آگے سے پڑھی گئی، مجھے حدیث سنا دیے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کے ٹانگ کو کتے نے کاٹا تھا، آپ جا کے ایسے چھیڑ دیں ہیں؟ اب اس نے چھیڑا تو اب آپ جواب بھی دیں اس کو ہیں؟ اب ہر بندے کو ایسے سمجھتے ہیں۔ اب اسی طرح انہی دنوں کی بات ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ مناظرے پہ الجھ پڑا جناب، فون پہ مناظرہ کرنے لگ گیا، ایسی خواہ مخواہ لوگوں کو خارش ہوتی، فون پہ کہنے لگا جی رفع دین بھی کہنا نہیں آ رہا، رفع دین کرنا ثابت ہے۔ میں نے کہا کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے جی، میں نے کہا کہ بات چلتے چلتے میں نے کہا بھی اگر میں تجھے حدیث دکھا دوں تو مان جائے گا تو کہ رفع دین جو ہے یہ آقا علیہ السلام کا متروک کا عمل ہے، آقا علیہ السلام نے کیا ضرور ہے، بعد میں آقا علیہ السلام نے ترک فرما دیا تھا۔ کہنے لگا ہاں بتائیں۔ میں نے کہا مسلم شریف پڑھی ہے آپ نے؟ کہتا ہے الحمدللہ ساری پڑھی ہے میں نے۔ تو میں نے کہا یہ لکھی کس نے ہے؟ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے۔ میں نے کہا یار خدا کا خوف کر، تو چلا ہے مناظرہ کرنے کے لیے اور تجھے پتہ اتنا نہیں ہے کہ مسلم شریف لکھی کس نے ہے؟ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہوگی تو ان کے شاگردوں نے لکھی ہوگی پھر ہیں۔ میں نے کہا تیرا بھی حساب اس خطیب والا، ایک خطیب تقریر کرنے لگا، کہنے لگا جو میں آپ کو سامنے بات کرنے لگا ہوں یہ یا تو بخاری میں ہے یا پھر مسلم میں ہے یا پھر ترمذی میں ہے یا پھر نسائی میں ہے یا پھر ابن ماجہ میں ہے، یا کہیں نہ کہیں تو ضرور ہے، یعنی ہے ضرور، ہوائی تھوڑی چھوڑ رہا ہوں میں، ہے کہیں نہ کہیں ضرور۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مناظروں سے بھی بچائے،
ایسے جو مناظر بنے پھرتے ہیں ان سے بھی بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایسے واہیات خطیبوں سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی بھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی آیہ مبارکہ دیکھیں مسلمات خصم کیسے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل حبیبہ فرما دیں حل من شرکائکم، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو ابتداءً بھی پیدا کرے ثم یعیدہ، پھر ان کو مارنے کے بعد قیامت کے دن بھی اٹھائے؟ تو ہے ایسا؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو بت ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں، وہ بڑے کاریگر ہیں، وہ بڑے مشکل کشا ہیں، سارے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تو یہی تو بتا دو من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من شرکائکم، تمہارے میں کوئی ہو ایسا، ایک ہی بتا دو، کوئی ایک بتا دو ایسا جو ہمیں ایسا کر کے دکھا دے، جو پہلے پیدا کر کے دکھا دے، بعد میں مارے پھر اٹھا کے دکھا دے، یہی کر کے دکھا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل اللہ، کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا حبیب پیارے یہ گنگے بن کے بیٹھے رہیں گے، قل اللہ، آپ ہی کہہ دیں وہ اللہ ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ہے جو ابتداءً پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، قیامت کے دن پھر بھی وہی اٹھائے گا۔ ہاں قیامت کے دن پھر بھی وہی اٹھائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اگر اپنی زبان میں کہیں تو کتھے بوتھا پٹی ویندے وے، کدھر منہ چکی جانا تم؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب پہلی بار بھی پیدا وہی فرماتا ہے، مارنے کے بعد زندہ بھی وہی کرے گا، تو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تمہیں کیا ہوئے، کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بات فرمائی۔ یہ آیہ مبارکہ دیکھیں جی، قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اللہ تعالی نے فرمایا قل حبیبہ فرما دیں من حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جن کو تم رب کا شریک بناتے پھرتے ہو، ان میں کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ دکھا دے، جو حق کا راستہ دکھا دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیارے اور محترم بھائیو، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، بندہ کھانے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ کھانے کے بغیر کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ کئی دن رہ سکتا ہے زندہ۔ جی آج بھی بچے جو ہیں کئی مہینے کے بعد غزہ میں ملبے کے نیچے سے باہر نکل رہے ہیں، ملبے کے نیچے سے باہر نکلے ہیں۔ یہاں بھی جب زلزلہ آیا تھا تو کتنے مہینوں کے بعد بچے چھوٹے چھوٹے باہر نکلے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ایسے باہر نکلے تھے۔ ایک بچے نے، غزہ کے بچے نے تو یہاں تک بتایا، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتا تھا میرے پاس جو مجھے دودھ دینے آتا تھا، کھانے کی چیزیں دینے آتا تھا، اندر پڑے ہوئے بچے کو، اندازہ لگائیں۔ تو کھانے کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کذاب دجال نے حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ امام اہل سنت کو جی آپ کو کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں، کمرے میں داخل ہو جائیں، ایک میں اور ایک میں آپ، جی جو بھوک سے جلدی چلا گیا دنیا سے وہ جھوٹا، جو بعد تک زندہ رہا وہ سچا۔ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے نا وہ حکیم بھی ہوتے تھے۔ آپ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے وہ کون سی دوائی ہے جو بندہ کھا لے تو 6 مہینے اسے کچھ نہیں ہوتا، 6 مہینے بغیر کھائے پیے گزار سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس چیز کا، تو زیادہ گاما نہ بن، گاما ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہ بن کہ تو ہمیں جناب ایسے سمجھنا شروع کر دے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کسی بات کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بندہ کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، پینے کے بغیر بھی کافی وقت گزار سکتا ہے یا نہیں ایسا؟ پینے کے بغیر بھی کافی وقت گزار سکتا ہے، اور اسی طرح کر کے بندہ جو ہے وہ زمین کے بغیر بھی اتنا گزار سکتا ہے، 17 18 گھنٹے کی فلائٹیں نہیں اڑتی، نہ بندہ زمین پہ ہوتا ہے نہ آسمان پہ ہوتا ہے، ہوا میں اڑتا رہتا ہے، تو زمین کے بغیر بھی اتنا گزار سکتا ہے جب تک اس کے جہاز کا تیل نہ ختم ہو۔ جہاز کا تیل ختم ہوگا تو پھر آئے گا نیچے۔ جی آج کل تو مشن جا رہے ہیں، جو بندے جا رہے ہیں اوپر چاند پہ جا کے دیکھ رہے ہیں زمینیں پلاٹ الاٹ کر رہے ہیں، جی وہ تو زیادہ رہ رہے ہیں پھر، جی تو قسم خدا کی کہہ رہا ہوں یار، یہ ساری چیزیں ان کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے، لیکن جس چیز کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا نا وہ ہے ہدایت۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ سچی بات ہے، ہدایت اتنی بڑی شے ہے، اللہ نے پورے قرآن میں نہیں کہا میں نے تمہیں روٹی دی ہے تکبیر پڑھو، پورے قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا تمہیں رزق دیا تم تکبیر پڑھو،
وہ ایک الگ بات ہے، ہم جتنا روٹی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اتنا کسی اور شے کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی کہہ دیا جائے کہ باہر نہاری کھلائی جائے گی سب کو تو نور آ جائے گا ان کے منہ پہ جو یہاں نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ تو درس سن کے خوش ہوتے ہیں، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آیہ مبارکہ دیکھیں، سچی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، کھولا جہاں سے آیا نا وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا، پارہ ڈیڑھ پارہ جتنا پڑھا جائے۔ یہ آج ہی میں نے کھولا 16واں پارہ شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے 17ویں پارے کا آخر ہو رہا تھا، اس میں یہ آیہ مبارکہ جو بالکل ہمارے مضمون کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، میں کہ تم تکبیر کہو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر پڑھو، اللہ اکبر پڑھو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ہدایت دی ہے، نماز شروع ہی تکبیر سے ہو رہی ہے، نماز شروع ہی تکبیر سے ہو رہی ہے۔ عید پڑھتے ہیں آپ، رمضان کے روزے رکھیں، رب نے فرمایا میں نے تمہیں توفیق دی ہے، یہ ہدایت دی تھی تمہیں، روزے رکھیں تم نے، اب تکبیریں پڑھتے ہوئے گلی سے آؤ بھی، تکبیریں پڑھتے ہوئے گلیوں میں جاؤ بھی، بتائیں نا، یہ کہ اجازت دی ہے نا ہمیں شریعت نے کہ تکبیریں پڑھتے ہوئے آؤ اور تکبیریں پڑھتے ہوئے جاؤ۔ اور اس طرح کر کے شیطان کو آپ وہاں جا کے روڑے مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں شیطان کو، تو وہاں بھی تکبیر پڑھتے ہوئے مارتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں توفیق دی، آج اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ تم دشمنی کا اظہار کر رہے ہو، تکبیر کہو اس بات پر۔ تو سوائے ہدایت کی باتوں کو کہیں اور پہ تکبیر کہنے کا تو کوئی منقول نہیں ہے۔ روٹی دی ہے تمہیں تکبیر کہو، کہیں ہے قرآن میں؟ پورے قرآن میں پڑھا ہے آپ نے؟ روٹی تمہیں دی ہے تکبیر پڑھو، ہیں جی؟ ہاں، روٹی سے بھوکے رہے ہو سارا دن، ہیں، اب روزے رکھ لیا تم نے، اب تکبیر کہو تم۔ روٹی کھانے پہ تکبیر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے پھرتے ہیں تکبیریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خلاق کائنات نے جو فرمایا نا یہاں پر، جی سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہدایت ہے، اور سب سے بڑا انعام جو ہے نا بندہ مومن کو محبوب کریم علیہ السلام کا دامن رحمت میسر آ جائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو امام شرانی نے بھی نقل کیا ہے اور اسی بات کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے رات دن پوری زندگی کا فرماتے تھے، ویسے 24 گھنٹوں میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی آقا علیہ السلام میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ سمجھوں۔ اتنا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام الانبیاء علیہ السلام کا قرب عطا فرمایا۔ بتائیں تو بھائی یہ جو ہدایت ہے نا جس بندے کو میسر آ جائے ہیں، یہی ہدایت تو وہی ہے نا جو بندے کو راہ جنت دکھاتی ہے، یہی ہدایت ہی تو ہے جو امام الانبیاء کے قدموں میں لے جاتی ہے، یہی ہدایت ہی تو ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا کروائے گی جنت میں ہمیں جا کر ہیں۔ تو اس پر تو تکبیر ہونی چاہیے بھی، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس بات پر تم تکبیر کہو کہ خالق نے تجھے ہدایت عطا فرمائی ہے تمہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، میں کہ حبیب آپ ان سے پوچھیں تمہارے شریکوں میں بتوں میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھا دے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ حبیب آپ فرما دیں اللہ یہدی للحق، میں وہ اللہ ہی ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، حق کا راہ دکھانے والا صرف اللہ ہی ہے جی۔ اب اس سے معلوم کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا جو بت تمہیں راہ ہدایت نہیں دکھا سکتے ان کو دفع مارو ہیں۔ ہم بھی آج کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو پیر طریقت راستے کو کہتے ہیں، راستہ وہ جو جنت والا، اور جو پیر خود جنت کے راستے سے ہٹ چکا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کر رہا ہے، دفع مارو اسے ہیں۔ جیسے لوگوں نے بتوں کو ترک کر دیا ہے، تم ان کو چھوڑ دو، یہ بھی تو بت ہیں تمہارے لیے، کہ نہیں سمجھ آ رہا ہیں؟ پیر وہ ہو جو مولا علی کا سچا غلام ہو ہیں، پیر وہ جو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا وارث ہو ہیں جی، انہی کے منہج پہ چلنے والا ہو، جس کو امت کے ایمان کی فکر ہو، جس کو امت کی آخرت کی فکر ہو، وہ پیر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ حبیبہ فرما دے اللہ یہدی للحق، وہ اللہ ہی ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے میں کیا وہ زیادہ مستحق ہے اتباع کا جو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، یا پھر وہ اتباع کا زیادہ مستحق ہے جسے خود راستہ دکھائی نہیں دیتا، اس نے دوسروں کو کیا دکھانا ہے؟
ہیں، ان دونوں میں اتباع کا حقدار کون ہے؟ وہ جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا پھر وہ زیادہ حقدار ہے جسے خود بھی پتہ نہیں چلتا؟ یہ پتھر ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ ساری کے ساری، یہ جاہل پیر ہیں، جاہل مولوی ہیں، سارے کے سارے اسی میں شامل ہیں جی۔ جاہل پیر کو خود پتہ نہیں ہے کہ رائے حق کیا ہے، جاہل مولوی کو خود پتہ نہیں ہے کہ راستہ جادہ مستقیم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ زیادہ حق رکھتا ہے جو تمہیں راہ ہدایت دکھا رہا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا پھر وہ جسے خود ہی پتہ نہیں چلتا کسی بات کا۔ اب بتائیں نا، یہ بت جو ہیں ان کو تو خود اٹھا کے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، جن کو خود اٹھا کے ادھر ادھر جانا پڑے وہ راستہ کسی کو کیا دکھائیں گے؟ ان کو تو خود پتہ نہیں کسی چیز کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کلام کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زیادہ حق رکھتا ہے اتباع کا جو راستہ ہدایت دکھاتا ہے، یا پھر وہ جسے خود پتہ نہیں ہے اسے خود بتایا جائے کہ راستہ سیدھا یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فما لکم، پھر تمہیں کی ہو گئے، اور پھر تمہیں کیا ہوگا؟ کیوں اندھے ہوئے پڑے ہو؟ تم انہی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو جن کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر تمہیں چاہیے کہ خالق اور مالک جو تمہیں راہ ہدایت دکھا رہا ہے، جو تمہیں صراط مستقیم بتا رہا ہے، جو تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، اسی کی طرف آؤ تم، پھر اسی کی اتباع کرو، اسی کی اطاعت کرو پھر تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے پھرتے ہو؟ کیسے فیصلے ہیں تمہارے؟ باقی معاملات میں بھی ایسے کرتے ہو یا پھر صرف عبادت کے معاملے میں ایسا کرتے ہو؟ باقی معاملات میں بھی ایسا کرتے ہو یا پھر صرف وہاں پہ ایسا کرتے ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات آ جائے، جہاں اللہ کے حق کی بات آ جائے وہاں اندھے بن جاتے ہو، وہاں تم سے فیصلہ بھی نہیں ہو پاتا، غلط فیصلے کرتے ہو؟ پیدا رب نے کیا ہے، ہدایت تمہیں رب نے دی ہے جی، آنکھوں کو تمہیں سنکھا رب نے بنایا ہے، اور جب سارا کچھ دیا رب نے ہے تم گرے پڑے کسی اور کے سامنے ہو۔ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہیں؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، بڑے احمق ہو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔